آج صبح ہونے والے اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ایک خوفناک تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک رینجر اہلکار شہید جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کے جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور کشیدگی بھی وہاں پہ بڑھ رہی ہے۔ آج جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق راولہ کوٹ میں دھرنا جاری ہے کہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے، یہ لفظ آزاد کشمیر کا، جو ہم سب پاکستانیوں نے اور آزاد کشمیریوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے گزشتہ 77 برس سے بھولا ہے۔ اور دیکھیے یہ لڑائی بن گئی مظفر آباد والوں کی اور پنڈی کی۔ ڈرون کیمروں سے یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کے تمام تر مناظر بھی ریکارڈ ہوئے ہیں، جس سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ مقبوضہ جمہور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ آزاد۔ بیسیکلی یہ اشتہار کیا ہے؟ بلوچستان ڈکلیئرز انڈیپینڈنس فرام پاکستان۔ لیکن یہ بات ہمیں اس وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال سنگین ہو رہی ہے۔ بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ بیکاز میں نے وہ فوٹیج دیکھی ہے جو برطانیہ میں ایک سے زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں، ابھی میں دکھا نہیں سکتا آپ کو، کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا۔ میں نے وہ دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات بڑی کھل کے، یعنی کہتے ہیں نا کہ دی جینی از آؤٹ آف دا بوٹل، کہ آزاد کشمیر کبھی بھی آزاد نہیں تھا۔ یہ لفظ ہم نے کریٹ کیا ہوا تھا اپنی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ سے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ جیسا کہ آج کی کلپ میں آپ نے دیکھا، پاکستان کے قبضے والے کشمیر یعنی پی او کے میں پاکستانی آرمی کو بھاگتے دیکھ پاکستان حیران ہے۔ پاکستانی میڈیا اس بات کی چرچا کر رہی ہے کہ دیکھو کیسے پاکستانی آرمی پی او کے میں سب کچھ چھوڑ بھاگ رہی ہے۔ پاکستان ادھکرت کشمیر میں سرکار اور سینا کے خلاف بیروت پردرشن لگاتار تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 36 دنوں سے جاری اس آندولن میں پردرشن کاریوں اور سرکشا بلوں کے بیچ کئی جگہوں پر ہنسک جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ان گھٹناؤں میں قریب 30 لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے۔ راول کوٹ اور سدنوتی جیسے علاقوں میں حالات سب سے زیادہ تناؤ پورن بنے ہوئے ہیں، جہاں گولی باری میں ناگرکوں اور پولیس کرمیوں کی جان گئی ہے۔ بڑھتے تناؤ کے بیچ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 21 جولائی تک اپنا لانگ مارچ روک دیا ہے اور پاکستان سرکار کو مانگیں پوری کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ وہیں پی او کے میں بڑھتے غصے نے پاکستان سرکار اور سینا کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ پردرشنکاری لگاتار اپنے ادھیکاروں اور استھانیہ مدعوں کو لے کر آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بات کا آغاز ہمیں کشمیر سے کرنا چاہیے، کشمیر کے اس علاقے سے کرنا چاہیے وہ جو 5000 اسکوائر میل کا ایک رقبہ ہے، جسے ہم نے یوفیمسٹکلی اپنی پولیٹیکل ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہم سب پاکستانیوں نے من حاصل قوم جھوٹ بول کے آزاد کشمیر کا نام دیا ہوا ہے۔ اس علاقے سے ہم بات کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں اب یہ کہنا ویسے بھی ایک لحاظ سے غیر ضروری ہو چکا ہے، بیکاز اب میں یہ کہوں یا نہ میں کہوں، یہ حقیقت بالکل پوری دنیا کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے، آزاد کشمیریوں کے سامنے، باقی ساری دنیا کو تو پہلے ہی پتہ تھا، ان کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے۔ لیکن پھر بھی تھوڑی سی وضاحت میں یہ کر دوں کہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے، یہ لفظ آزاد کشمیر کا، جو ہم سب پاکستانیوں نے اور آزاد کشمیریوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے گزشتہ 77 برس سے بھولا ہے۔ جو بھی لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں پاکستان، ہندوستان، کشمیر کے ڈائنامکس کو، جو ایکیڈیمکس ہیں، جو ساؤتھ ایشیا کے سبجیکٹ کو پڑھاتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کے میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا اس سے منسلک ادارے سے لوگ ہیں، وہ گزشتہ 77 برس سے اس تلخ حقیقت سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ مقبوضہ جمہور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ آزاد تھے۔ اب ویسے مجھے گالیاں نکالنے والے جو آئی ایس پی آر کے کرائے کے ٹیٹو ہیں وہ بہت سے ہیں ٹویٹر پہ، وہ اس کے بعد اگر یہ ٹکڑا کوئی نکال کے کلپ بنا دے گا تو اس کے نیچے وہ بہت سی گالیاں میرے بارے میں لکھیں گے، لیکن میرے کہنے میں اب کوئی انوویشن، کوئی نئی بات نہیں ہے، بیکاز میں نے وہ فوٹیج دیکھی ہے جو برطانیہ میں ایک سے زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں، ابھی میں دکھا نہیں سکتا آپ کو، کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا۔ میں نے وہ دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات بڑی کھل کے، یعنی کہتے ہیں نا کہ دی جینی از آؤٹ آف دا بوٹل، کہ آزاد کشمیر کبھی بھی آزاد نہیں تھا۔ یہ لفظ ہم نے کریٹ کیا ہوا تھا اپنی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ سے، اور جس طرح سے گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے، جس بے حسی سے، جس بے دردی سے، جس سنگ دلی سے ہم نے ان کے مطالبات کو ڈینائی کیا ہے، ان سے بات نہیں کی ہے، اس کے بعد اس حقیقت سے تمام لوگ واقف ہو گئے۔ اب کوئی ایسا ہی آدمی ہوگا جس کو اسکیزوفرینیا ہوگا، جو پاگل ہوگا، جس کی کھوپڑی میں ہوا بھری ہوگی، جس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، تو اس بد نصیب آزاد کشمیر سے ہم بات کا آغاز کر سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ کے نیو بس ٹرمینل پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ایک خوفناک تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک رینجر
रेंजर एहलकार शहीद जबकि मुतद्दद के ज़ख्मी होने के जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं, और ये खबर भी मौजूद है कि ज़ख्मियों में आम शहरी भी शामिल हैं। आज सुबह होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात सामने आ गई हैं, और ये जो वहाँ पर मौजूद इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान हैं उनकी सर्वेलेंस पर मौजूद ड्रोन कैमरों से ये जो वाक़या हुआ है जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, इसके तमाम तर मनाज़र भी रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये जो तफसीलात हैं और ये जो वीडियो है जो ड्रोन सर्वेलेंस कैमरास के ज़रिए रिकॉर्ड की गई है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये बात हमें इस वक्त जहन में रखनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल संगीन हो रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस लॉन्ग मार्च के लिए भरपूर कैंपेनिंग की है, और ये इतलात सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में ये जो लॉन्ग मार्च है इसके लिए जो मसाजिद हैं उससे ऐलानात भी कराए गए हैं कि जनाब कल लॉन्ग मार्च है, तमाम लोग रावला कोर्ट पहुँचे, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो रूट्स हैं उनका तयन भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया है। जबकि दूसरी जानिब अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मज़ीद रेंजर्स, FC एहलकार और पुलिस एहलकारों को भी तलब कर रखा है, और ये जो नई डिप्लॉयमेंट्स हैं ये आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही हैं ताकि जो नाखुशगवार वाक़यात हैं उनको रोका जा सके। अब सूरत हाल ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म और बैग्स के हमरा ये जो रावला कोर्ट में ईदगाह पर, जहां पर इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा और उनके कारकुन धरना देकर बैठे हैं, वहां से स्टेजेस से भी और मुख्तलिफ मसाजिद से भी ये ऐलानात किए गए हैं कि जनाब कल जो लॉन्ग मार्च होगा उसकी क़यादत कश्मीरियों की अगली नस्ल यानी ये बच्चे करेंगे। मैंने ये इश्तिहार देखा, मुझे किसी ने शेयर किया। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है? बलोचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमज़ोर हो गए हैं, और यहाँ पे तो चीज़ें जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे नज़र आती हैं। और अगर आप देखना हो तो आपको नजर आ जाएगा कि देखें वहाँ दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान की एक पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान, सियासतदान है, वो कह रहे थे जनाब कि इस वक्त हालात ये हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है वो लड़ रही है